العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. عزیز طلبہ، حضرت آدم کے دونوں بیٹے قابیل حابیل کا واقعہ چل رہا تھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تھی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس پر قابیل غضبناک ہوا اور حابیل کو قتل کرنا چاہا۔ حابیل نے صبر کرتے ہوئے اپنی طرف سے برات کا پورا اظہار کیا کہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھانے والا نہیں ہوں، مجھے اللہ کا خوف ہے۔ تو جو کرے گا اس جرم کا وبال تجھے بھگتنا ہوگا، تجھے گناہ اٹھانا ہوگا، اور اس طرح تو اپنے جرم کی وجہ سے اہل جہنم میں سے شمار ہوگا۔ پورا واقعہ آ رہا ہے کہ حابیل نے اپنے بھائی قابیل کو اس طرح سے سمجھانے اور قتل سے باز رہنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود اس کا نفس تھا جس پر شیطان کا تسلط تھا، اس نے اپنے بھائی کے قتل پر اسے آمادہ کیا اور آخر کار اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ قرآن نے کہا اس طرح سے وہ بڑے خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو گیا۔ آگے واقعہ آ رہا ہے کہ بھائی کو جب قتل کر دیا تو اب اس کی لاش کا کیا کرے، چونکہ روئے زمین پر یہ پہلا قتل تھا، انسانوں میں پہلا مقتول تھا، اس کی لاش کا کیا کیا جائے اسے پتہ نہیں۔ اللہ پاک نے غراب کوے کو بھیجا اور اس غراب کوے نے قابیل کی رہنمائی کی کہ زمین میں اس طرح سے دفن کرے۔ واقعہ آگے آ رہا ہے، یہاں کہتے ہیں حابیل کے قول کو نقل کرتے ہوئے لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، قسم ہے اگر تو میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے تاکہ تو مجھے قتل کر دے۔ لتقتلنی لام تعلیلیہ ہے، یعنی میرے قتل کرنے کے لیے تو اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاتا ہے۔ ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، تو میں تیرے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف بڑھانے والا نہیں ہوں۔ یہاں لائن میں لام قسمیہ ہے، ان شرطیہ ہے، لام قسم چونکہ مقدم ہے اس لیے آگے ما انا بباسط یدی الیک، یہ جملہ جواب قسم ہے، اور ان جو شرط کے لیے ہے اس کے لیے جو جواب شرط ہے یہ محذوف ہے، جس پر وہی جواب قسم دلالت کرے گا۔ قسم ہے اگر تو نے بڑھایا اپنا ہاتھ، لائن میں لام قسمیہ ہے، مصنف نے کہا لام قسم، بسط مدد الیک، اپنا ہاتھ پھیلایا، دراز کیا میری طرف،
تاکہ تو مجھے قتل کرے. ما انا بباسط یدی الیک، تو میں تیری طرف اپنا ہاتھ بڑھانے والا نہیں ہوں. یہاں باسطین اسم فاعل لائے، اسے بتانا مقصود ہے کہ ابھی یا آئندہ. اسم فاعل میں استقبال کے معنی ہے، لہذا ابھی یا آئندہ، یعنی اس جرم کا ارتکاب میں ابھی کرنے والا بھی نہیں اور آئندہ بھی کرنے والا نہیں. میں اپنا ہاتھ بڑھانے والا نہیں ہوں تیری طرف تاکہ میں تجھے قتل کروں. انی اخاف اللہ رب العالمین، بلا شبہ میں اللہ سے خوف کھاتا ہوں جو سارے عالم کا رب ہے. فی قتل کا یعنی تیرے قتل کرنے میں اللہ کا خوف میرے لیے مانع ہے. معلوم یہ ہوا کہ اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو انسان کا نفس جرمن کا انتقاماً قتل کرنے پر آمادہ ہی کرتا ہے، لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے آدمی قتل جیسے جرم سے بچ جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ کا خوف کھانا چاہیے. یہی وہ خوف ہے جو ہر جرم سے بچانے والا ہے. ورنہ اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو ہزاروں قانون جرم کے خلاف بنائے جائیں، جرم کی یہ سزا طے کر دی جائے، مگر آدمی اس جرم سے بچ نہیں سکتا ہے جب تک کہ اللہ کا خوف دامنگیر نہ ہو جائے. کہا انی اخاف اللہ، میں خوف کھاتا ہوں، ڈرتا ہوں اللہ جو رب عالم ہے اس سے تیرے قتل کرنے کے سلسلے میں. انی ارید ان تبوء، میں ارادہ کرتا ہوں کہ تو میرے گناہ کے ساتھ لوٹے اور اپنے گناہ کے ساتھ. تبوء ترجعہ کے معنی میں کہ تو لوٹے میرے گناہ کے ساتھ، یعنی میرے قتل کرنے کا گناہ، اور تیرے گناہ کے ساتھ یعنی قتل سے پہلے اور جو دوسرے گناہ کا تو نے ارتکاب کیا وہ سب تیرے اوپر ہو. اصل میں یہ جملہ بول کر کے حابیل نے قابیل کو ڈرایا تھا تاکہ وہ باز رہے. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں تو دوسرے سے معصیت کے صدور کا ارادہ ظاہر ہو رہا کہ تو ایسا کرے گا، تو گنہگار ہوگا، اور میں ارادہ کرتا ہوں کہ تو اپنے گناہ کے ساتھ لوٹے. تو کیا کسی دوسرے سے معصیت کے صادر ہونے کا ارادہ کرنا حلال ہے؟ یہ تو درست نہیں ہے. اپنے آپ سے بھی معصیت ہو اس کا ارادہ حلال نہیں، دوسرے سے معصیت ہو اس کا ارادہ حلال نہیں. پھر کیسے کہا کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ تو لوٹے میرے گناہ اور اپنے گناہ کے ساتھ؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ انی میں حمزہ استفہام محذوف، اصل میں انی، اور وہ جو حمزہ استفہام ہے وہ انکار اور نفی کے معنی میں. اس صورت میں مطلب ہوگا کہ میں یہ ارادہ کروں کہ تو لوٹے اپنے گناہ میرے گناہ کے ساتھ، یعنی استفہام نفی انکار کے لیے، یعنی میں یہ ارادہ نہیں کرتا. تو ارید یہ لا ارید کے معنی میں ہوگا. چنانچہ ایک قرأت میں انی کے بجائے انا ہے، انا ارید ان تبوء، اور انا کیفہ کے معنی میں. کیفہ استفہام نفی انکار کے، یعنی کیسے میں ارادہ کروں کہ تو لوٹے اپنے گناہ میرے گناہ کے ساتھ، یعنی یہ ارادہ میں نہیں کرتا. ایک دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں تبوء سے پہلے لا حرف نفی محذوف ہے. اصل میں انی ارید ان لا تبوء، میں تو یہ ارادہ کرتا ہوں کہ تو نہ لوٹے میرے گناہ اپنے گناہ کے ساتھ. بہرحال قتل کے جرم سے باز رکھنے کے لیے اس طرح سے حابیل نے قابیل کو سمجھایا. انی اریدو عبارت ہوگی انی اریدو، کیا میں یہ ارادہ کروں یعنی نہیں، یا انا اریدو، کیسے میں یہ ارادہ کر سکتا ہوں یعنی نہیں، یا انی اریدو ان تبوء ای ان لا تبوء، میں ارادہ کرتا ہوں کہ تو نہ لوٹے میرے گناہ دیس میں قتل یعنی میرے قتل کے گناہ کے ساتھ، وہ اس میں کار اپنے گناہ کے ساتھ، یعنی اپنا گناہ الذی ارتکبتہ من قبل،
یعنی پہلے سے جس گناہ کا تو نے ارتکاب کیا، ایک تو حسد کا گناہ اور دوسرے اپنے والد کے حکم کے خلاف ورزی کا گناہ، فتکون من اصحاب النار، پس تو ہو جائے گا جہنمیوں میں سے۔ عبارت کا مطلب مصنف نے وہ جو اشکال پیدا ہو رہا تھا اسی کو دور کرتے ہوئے سمجھایا، یعنی لا اريد ان ابوء باسمک، میں یہ ارادہ نہیں کرتا ہوں کہ میں لوٹوں تیرے گناہ کے ساتھ، اذا قتلتک، جب میں تجھے قتل کر دوں، یعنی تو اپنا گناہ اپنے سمجھ، میں اس گناہ سے بچتا ہوں، اور جیسے میں بچتا ہوں تو اپنے لیے جو اچھا چاہتا ہوں ویسے ہی تیرے لیے بھی چاہتا ہوں کہ تو بھی اس کو نہ کر، اس گناہ سے باز رہ۔ میں ارادہ نہیں کرتا کہ میں لوٹوں تیرے گناہ کے ساتھ جب میں تجھے قتل کروں، پس میں بھی انہی میں سے ہو جاؤں گا، یعنی جہنمیوں میں سے۔ قال اللہ تعالیٰ، یہ آگے کا جو جملہ ہے یہ اللہ کا قول ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَذَلِكَ جَزَاءُ الصَّالِحِينَ، اور یہ یعنی یہ جو مذکورہ گناہ کا انجام بتایا، فَتَكُونَ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ، کہ اہل جہنم میں سے ہو جائے گا، یہ اہل جہنم میں سے ہونا یہ ظالموں کا بدلہ ہے، ظالموں کی جزا ہے۔ فَطَوَّتْ زَيَّنَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، پس اسے اس کے نفس نے اس کے بھائی کے قتل کو آسان کر دیا، اس کو مزین کر دیا۔ معلوم ہوا کہ ہر گناہ نفس کی طرف منسوب ہو کر کے وہ اچھا ہی لگتا ہے۔ نفس جب بگڑا ہوتا ہے تو معصیت جو فطرت سلیمہ کے بالکل خلاف ہے اس کو بھی یہ نفس آسان کر دیتا ہے، اور جب نفس سنور جاتا ہے تو فطرت سلیمہ کے مطابق جو جرم ہے، گناہ ہے، اس کا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ فرمایا فَطَوَّتْ أَيْ زَيَّنَتْ لَهُ نَفْسُهُ، پس آمادہ کیا اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر، یا اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل کو مزین کر دیا۔ یہ آمادہ کرنا، مزین کرنا مطلب یہ ہے کہ قتل جیسے انتہائی سنگین گناہ، اور یہ پہلا جرم جو روئے زمین پر ہوا، یقیناً آدمی جب خود اپنی ذات کے اعتبار سے سب سے پہلا جب کوئی جرم کرتا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ اندر سے جھجک محسوس ضرور ہوتی، اور یہاں تو اپنے ذاتی اعتبار سے نہیں، آفاقی اعتبار سے بھی کبھی اس طرح کا جرم روئے زمین پر ہوا ہی نہیں تھا، اور پھر بھی نفس اتنا بگڑا، اور اس بگاڑ میں حسد کا ایسا رول رہا کہ اس حسد کی وجہ سے نفس سرکش بنا، اور اس نے ذاتی اعتبار سے نہیں، آفاقی اعتبار سے وہ جرم جو کبھی ہوا ہی نہیں تھا اس کو بھی آسان بنا کے رکھا۔ یہ نفس کی سرکشی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فَطَوَّتْ أَيْ زَيَّنَتْ لَهُ، اس کے نفس نے اس کے لیے اپنے بھائی کے قتل کو آسان کر دیا، پس بھائی کا قتل اس کے لیے آسان ہو گیا۔ فَقَتَلَهُ، اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ وہ جانتا نہیں تھا کہ قتل کیسے کرے۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس نے اس کا طریقہ بتایا، ایک پرندہ کو پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھا، اور دوسرے پتھر سے اس کے سر کو کچل دیا۔ قابیل اس کو دیکھ رہا تھا اور اس طرح جان گیا کہ اس طرح قتل کرنا چاہیے، لہذا حابیل کو پکڑ کے دو پتھروں کے درمیان اس کے سر کو رکھا، ایک پتھر پر رکھ کے ایک پتھر سے کچل دیا، اور اس طرح سے حابیل کو قتل کر ڈالا۔ کہتے ہیں فَقَتَلَهُ، اس نے قتل کیا اپنے بھائی کو، فَأَصْبَحَ، اور وہ ہو گیا سارا من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں سے، بِقَتْلِهِ، اس کو قتل کر کے، وَلَمْ يَدْرِ، اب جب قتل کر دیا تو معلوم نہیں اسے، چونکہ یہ قتل کا پہلا گناہ تھا، پہلی لاش تھی، اب کیسے اس کی لاش کو کہاں چھپاوے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ اپنی پشت کے اوپر اس کی لاش لیے ہوئے 40 دن تک ادھر سے ادھر پھرتا رہا، پریشان کہ اس کو کیسے
छुपावे। कहते हैं वलम यदरी, और वो जान नहीं रहा था मा यसनऊ बिही, कि उसके साथ क्या करे, यानी इसको कैसे छुपावे। इसलिए लिअन्नहु अव्वलु मय्यत, इसलिए कि ये पहला मय्यत था अला वजहिल अर्ज़, रुए ज़मीन पर, आदम की औलाद में से। फहमलहु अला ज़हरिही, बस वो उठाए फिरा अपनी पुष्ट पर, एक थैले में रख करके, बोरी वगैरह कपड़े वगैरह में लपेट कर, और कहते हैं 40 दिन तक इधर से उधर उसे फिराता रहा, परेशान कि उसको कैसे छुपाए, कहाँ दफन करे। बताया था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज को गए हुए थे, चुनांचे रिवायत में आता है कि हज़रत आदम उस वक्त मक्का में थे, और जब उनके इस बेटे के कत्ल हो जाने का वाक़या बेटे ही के ज़रिए से पेश आया, ये हादसा जब हुआ तो दरख्त पे कांटे ज़ाहिर हो गए और खाने की चीज़ें मुतग़य्यर हो गई, मीठे मीठे फल वगैरह भी तुर्श और खट्टे बन गए, पूरी ज़मीन पर गर्द गुबार फैल गए। उस पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि रुए ज़मीन पे ज़रूर कोई हादसा पेश आया। लिहाजा जब हज़रत आदम वहाँ से वापस आए और तहकीक की तो पता चला कि बेटे ही ने उनके एक बेटे को कत्ल कर दिया। बहरहाल ये पूरा वाक़या है, तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक बात और समझे कि बाद में जो आतिश परस्ती की बुनियाद पड़ी और मजूसी लोग हुए आग के पुजारी, उसका ताल्लुक भी बाज़ लोग इसी वाक़े से जोड़ते हैं। कहते हैं कि इब्लीस काबिल के पास आया और कहने लगा कि तेरे कुर्बानी को आग ने नहीं खाया और हाबिल की कुर्बानी को आग ने खा लिया था। उसकी वजह यह है कि हाबिल आग की इबादत करता था, तू आग की इबादत नहीं करता था। इस तरह से उसको पट्टी पढ़ाई इब्लीस ने कि आग तैयार कर, उसे माबूद बना, उसकी इबादत में लग जा, तो वो ये आग तेरा काम बनाएगी, तेरा साथ देगी। और उसने आग की परस्ती शुरू की। एक तो पहले हसद हुआ था, हसद ने कत्ल तक पहुंचाया और उस कत्ल ने कुफ्र तक पहुंचा दिया, शिर्क तक पहुंचा दिया। अल्लाह पाक हसद के गुनाह से हम सब की हिफाजत फरमाए। कहते हैं फहमलहु अला ज़हरिही, वो अपनी पुष्ट पर अपने भाई की लाश को उठाए फिरा। फबअसल्लाहु गुराबा, तो अल्लाह पाक ने एक कौवे को भेजा, यबहसु फिल अर्ज़ अय्यंबिशु तुराब, जो जमीन को कुरेद रहा था, यानी जमीन में मिट्टी उलट पुलट रहा था, खोद रहा था मिट्टी, बेमिनकारिही, अपनी चोंच से, वह भी रिजलैहि, और अपने पाँव से, वह युसीरु अला गुराबि मय्यित माहू, और वो मिट्टी डाल रहा था अपने साथ एक मरे हुए कौवे पर, यहाँ तक कि उसको छुपा दिया। अल्लाह ने इस तरह से समझाया कि कौवा देखो, एक मुर्दा कौवे को ज़मीन खोद करके उसमें डाल के मिट्टी से छुपाता है। इस तरह से उस काबिल के लिए कौवे के ज़रिए रहनुमाई हो गई कि लाश को इस तरह से ज़मीन में छुपाया जा सकता है। लिहाजा कौवे को देख करके हाबिल को बड़ी नदामत और बड़ी शर्म हुई कि ये कौवा तो ये तरीका जानता है और मैं कितना गया गुजरा हूँ, आज इसके कौवे से ये सीख रहा हूँ, मुझे इसका तरीका मालूम नहीं, क्या मैं कौवे से भी ज़्यादा आजिज़, ज़्यादा गया गुजरा हो चुका। उसको इस बात पर अफसोस हो रहा। आगे कहते हैं और वो नादिमीन में से हो रहा। फासबा मिनन नादिमीन, बस वो हुआ नादिमीन, नदामत उठाने वालों में से। लेकिन उसकी नदामत ये तौबा के माना में नहीं है, वो ताइब नहीं हुआ था, बल्कि नदामत इस बात पर कि ये तरीका जो कौवे को मालूम था मुझको मालूम नहीं, कि क्यों नहीं मुझे मालूम होता तो मैं उसकी लाश को जो बोझ पीठ पर डालकर इधर उधर उठाता फिरा, मैं इसे उठाने से बच जाता, इस बार बर्दारी से महफूज हो जाता। तो बोझ उठाने पर जो शर्मिंदा हुआ उसको बयान किया कुरान ने, फासबा मिनन नादिमीन, कि वो नदामत उठाने वालों में से हो गया। बहरहाल फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने एक कौवे को भेजा जो यबहसु फिल अर्ज़, जमीन में खोद कुरेद कर रहा। बहस को बहस इसीलिए कहते कि उसमें खोद कुरेद होती है, तहकीक तफ्तीश होती है। यंबिशु तुराब, वो मिट्टी को उलट पुलट रहा था,
کھود رہا تھا بے منقارے ہی اپنی چونچ کے ذریعے وہ برجلی اور اپنے پاؤں کے ذریعے اور اسے ڈال رہا تھا اللہ غراب اس مٹی پر جو اس کے ساتھ اس کوے پر جو اس کے ساتھ مردار مرا ہوا کوا حتی وارا یہاں تک کہ اس کو چھپا دیا یعنی زمین کھودا اور اس کھودے ہوئے گڑھے میں مردار کوے کو ڈالا اور مٹی جو کھود کے نکالا تھا اس کو اس پر ڈال کر کے اس کو چھپا دیا حتی وارا یہاں تک کہ اس مرے ہوئے کوے کو اس کوے نے چھپایا لے یوریہ کیف یواری تاکہ وہ دکھاوے اللہ پاک نے کوے کو اس طرح سے بھیجا تاکہ قابل کو دکھاوے کہ کیسے وہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دے گا کیف یواری کیسے چھپاوے وارا یواری وارا سطر کے معنی میں پردہ کرے سوتا جی پتخی اپنے بھائی کی لاش کو قال یا ویلتا اعجزت وہ کہنے لگا یہ قابل کا قول یا ویلتا ہائے افسوس ہائے افسوس یہاں ہائے افسوس یعنی اپنی نادانی پر وہ افسوس کر رہا ہے قتل کے جرم پر افسوس نہیں کر رہا ہے قال یا ویلتا ہائے افسوس اعجزتو کیا میں عاجز ہوں یہ عاجزتو میں حمزہ استفہام یہ تعجب کے لیے یعنی جو کوا جان رہا ہے میں وہ بھی نہیں جان رہا ہوں کوے میری رہنمائی کر رہا ہے اس بات پر تعجب کرتے ہوئے وہ افسوس کیا اور کہہ رہا اعجزتو ان یکون مثل هذا الغراب کیا میں اس بات سے عاجز کہ اس کوے کی مانند ہوتا یعنی مجھ سے اچھا تو کوا ہو گیا معلوم یہ ہوا کہ آدمی جب کسی جرم اور گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو ایک ذلیل پرندہ اور کوے کی مانند ہونے کی بھی تمنا کرتا بلکہ اس کی طرح بھی نہیں ہے اس سے بھی گیا گزرا اس پر نادم اور شرمندہ ہوتا افسوس کرتا ہے معلوم ہوا کہ گناہ کا انجام سوائے افسوس کے پچھتاوے کے کچھ بھی نہیں ہوا کرتا فواری سوات اخی کہ میں چھپاتا اپنے بھائی کی لاش کو فاصبح من النادمین پس وہ ہو گیا ندامت اٹھانے والوں میں سے مصنف نے وضاحت فرمائی یہ ندامت ہے اپنے اس گناہ کی اور اپنی اس جرم اور قتل پر توبہ کے معنی میں نہیں ہے بلکہ ندامت اس بھائی کی لاش کو اٹھانے کے معنی میں ای علی حملہ ہی یعنی اس کے لاش کے اٹھانے کے اوپر ندامت اٹھانے والوں میں سے کہ پہلے سے کیوں نہ معلوم ہوا کہ میں خامخواہ بوجھ کو اٹھاتا پھرا اس طرح یہ ندامت کے لاش کو چھپانے اور دفن کرنے کا طریقہ میرے علم میں نہیں بہرحال یہ ندامت یہ توبہ کے معنی میں نہیں ہے ورنہ تو معلوم ہوتا کہ وہ تائب ہو گیا اور وہ پھر ہمیشہ جہنم رسید نہیں ہوگا حالانکہ ایسا نہیں ہے کہتے ہیں فاصبہ من النادمین پس وہ ہو گیا ندامت والوں میں سے ای اعلی حمل ہی اس بھائی کے لاش کے اٹھائے پھرنے پر وحفر لہو وواراہ اور کوے سے جب رہنمائی ہوئی تو اس لاش کے لیے اس نے گڑھا کھودا وواراہ اور بھائی کی لاش کو اس گڑھے میں چھپا دیا اور اس طرح سے دفن کیا یہ واقعہ ختم ہو گیا اب آگے بنو اسرائیل پر اس اعتبار سے کیا حکم آیا ہے اس کی تفسیر آگے بیان ہوگی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.